بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کے ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت، جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی، اور اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے، جتنی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے، ہر ایک کی کلی کیفیت اللہ پاک جانتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ہم انسانوں کی کیا ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا ملنا اور آخرت میں کامیابی کا پانا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں وجود عطا کیا۔ ہم سے پہلے بھی ہم جیسے بہت لوگ اس دنیا میں آئے اور اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ہم بھی آئے ہیں، ہم بھی اپنا وقت گزار کر اور اللہ پاک کی طرف سے دی گئی عمر مستعار کو مکمل کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس دنیا میں کسی کا آنا اور کسی کا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام تکوینی کا ایک حصہ ہے۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں بچے آتے ہیں اور روزانہ ایک بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اور ہر آنے والا خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب یہاں سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ کل درس حدیث میں ایک حدیث کا تذکرہ آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو ہر ایک عوراتن ننگے بدن ہوگا، غرلن ننگے پیر ہوگا، غیر مختون ہوگا، یعنی دنیا میں جس طرح آیا تھا بغیر کپڑوں کے، بغیر چپل کے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، دنیا سے جانے کے بعد جب دوبارہ اللہ میدان محشر میں بلانے کے لیے اکٹھا کریں گے تو اپنی قبروں سے سب اسی حالت میں نکلیں گے جیسے دنیا میں آئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی کہ اللہ پاک، اللہ کے نبی، وہ وقت تو بڑی شرمندگی کا وقت ہوگا کہ کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہوگی اور کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا، ہر آدمی اپنے مسئلوں میں پریشان ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نگاہیں ہر ایک کی اوپر ہوگی، کوئی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حفاتن عوراتن غرلن، ننگے بدن، ننگے پیر، غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ تو ہم اس دنیا میں آئے تو کچھ لے کر کے نہیں آئے تھے۔ ایک چیز اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، وہ ہمارا نصیب اور مقدر ہے، اور اسی نصیب و مقدر کے حساب سے اللہ پاک ہمیں دنیا دیتے ہیں۔ دنیا دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے،
اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں وجود عطا کیا، تو ہمارے گزارے کا انتظام، ہماری ضرورت کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری بتائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہے، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات کی ہر طرح کی ضرورت کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی نصیب مقدر کے حساب سے ہر ایک کو دنیا میں جو ملنا ہے رزق وہ ملتا ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں رزق صرف وہ کھانا ہے، پینا ہے، نہیں، رزق میں کپڑا بھی ہے، رزق میں زندگی بھی ہے، رزق میں امیری غریبی بھی ہے، رزق میں تندرستی بیماری بھی ہے، رزق میں دکھ سکھ سب کچھ ہے، یہ سب کا سب رزق ہے، اور اللہ نے اس کی ذمہ داری لی، اور ہر ایک کی ضرورت اللہ پاک پوری کرتے۔ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو سبب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی حمالی کرتا ہے، کوئی لون چلاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی اپنے اپنے طور پر کاروبار کرتا ہے، یہ سبب ہے، لیکن ملے گا کیا؟ جو اللہ پاک کی طرف سے طے، جو مقدر ہے۔ آپ دیکھو گے ایک کام ہوتا ہے، کرنے والے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک کو کچھ اور روزی ملتی ہے اور دوسرے کو کچھ اور ملتی، سب کے لیے الگ الگ، اور اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے اس کا نصیب مقدر طے کیا ہے۔ میرا نصیب مقدر میرے ساتھ ہے، آپ میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، میرا نصیب میرے ساتھ ہے، اور جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے اللہ پاک دیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے کم کر سکتی ہے نہ اسے بڑھا سکتی، اور اس پر یقین کرنا ایمان ہے۔ اگر اس بات کو ہم نہ مانیں تو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل تو آپ نے پڑھا ہوگا، یاد ہوگا کہ اس میں ایک چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی یا بری تقدیر من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ کوئی ساتھ دیوے نہ دیوے، کوئی ساتھ رہے نہ رہے، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اسباب اختیار کریں، ہم لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ اس کا پابند نہیں ہے، اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب وہ بناتا ہے، اسباب وہ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی دینا چاہے تو وہ دیتا ہے۔ تو ہماری ساری ضرورتیں اللہ رب العالمین پوری کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو بھیجنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے جائے، یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، پوجے جانے کے لائق تنے تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی کی پرستش ہوگی، اسی کی پوجا ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتی، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے۔
پوجے جانے کے لائق، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، اور یہ اس کی وحدانیت ہے کہ ہم اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کی ذات یا صفات میں کسی دوسری مخلوق کو شریک کرنا اس کائنات کا سب سے بدترین گناہ ہے، جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس روئے زمین پر شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے تعلق سے وضاحت کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گی، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، اللہ چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ پاک چاہیں گے معاف کر دے۔ اور ظاہر بات ہے ہماری نیکیوں سے نہ اللہ کا کچھ بنتا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے اور ہمارے گناہوں سے نہ اللہ کا کچھ بگڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اس روئے زمین پر جتنے انسان پیچھے آئے، آج موجود ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، یہ سب اکٹھا ہو جائیں اور سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آ جائیں کہ ایک شخص بھی اللہ کا نافرمان اور گناہ کرنے والا نہ ہو، سب مل کر کے شخص واحد کی طرح اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، شان میں، تقدس میں، کبریائی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس اگر یہ سارے انسان مل کر کے اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تل جائیں کہ ایک شخص بھی اللہ کی ماننے والا نہ ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا نہ ہو، سبھی نافرمانی کر رہے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، تقدس، کبریائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اپنی تقدس، اپنی کبریائی میں ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ کی شان رہے گی، باقی رہے گی، بڑھے گی، اور ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی شان میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی نے کسی مخلوق کو شریک کیا، اللہ معاف نہیں کرے، لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اللہ پاک چاہیں گے تو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے نیاز، کسی چیز میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ایک محدود وقت کے لیے، ایک مختصر زمانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، ہم میں سے بیشتر لوگ یہاں تک پہنچ رہے، آخری پائیدان پر ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کب بلانا آئے گا، وقت پورا ہوگا، اسے جانا ہوگا، اور ہر حال میں جانا ہوگا۔ کسی بھی حالت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک بولیں گے ٹو رکو ابھی، جس حالت میں ہے وقت پورا ہو گیا، جانا ہے، اور ہم میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کا وقت کب پورا ہوگا۔ تو اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ کر کے اس کو پورا کریں، اور یہ ہماری اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دینی ضرورت اور ہمارے اس مقصد کو ہم پالیں اور یہ مقصد پورا ہو جائے، اس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان، اللہ نے ان کو ہی نبی بنایا کہ اب ان کی اولاد میں جو لوگ آئیں گے ان کو نبوت ملے، محروم نہ رہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی نہیں ہوتے تو ان کی اولادوں کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کہاں سے ملتی؟ تو اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جنت میں رکھا اور اپنی حکمت تکوینی کے اعتبار سے جنت سے زمین پر اتارا اور اولادوں کی وجود کا سلسلہ عطا کیا۔ یعنی پہلا انسان حضرت آدم اور ان کی اولادوں میں پہلا کوئی شخص اگر ہو تو اس کی بھی نبوی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ نے حضرت آدم کو نبوت دی اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ نے مکمل کیا کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کی نبوت تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو کتاب ہدایت دی قرآن کریم، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، ہم انسانوں کے بھروسے پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی اور دین اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ ہر زمانے میں اللہ ایک جماعت ایسی پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی من و عن، یعنی جیسا دین اللہ نے عطا کیا تھا اس کو اپنی اصلی شکل میں باقی رکھنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا رہے گا۔ تبدیلیاں آتی رہیں گی لیکن دین اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ ماننے والے الگ الگ طریقے کے لوگ ہوں گے، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہیں ماننے والے ہوں گے۔ جو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ کمی بیشی کر لیں گے، اپنی مرضی سے کچھ کا کچھ کر لیں گے، لیکن دین اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ نے ذمہ داری لی حفاظت، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم اپنی اصلی حالت پر قیامت تک باقی رہے گا، اور جیسا قرآن آج ہے ایسا ہی اصلی حالت پر رہے گا۔ اور جب اللہ پاک دنیا ختم کرنا چاہیں گے تو قرآن کریم اٹھا لے گی۔ اور قرآن کریم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے علماء اور حفاظ کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی جن کو قرآن کریم یاد ہے، جو حافظ ہیں، جو حافظ قرآن ہے، پورا قرآن پاک یاد ہو، تھوڑا بہت یاد ہو، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پہلے اٹھا لیں گے۔ دنیا حفاظ قرآن سے خالی ہو جائے گی، دین کا علم جن کے پاس ہوگا اللہ ان کو اٹھا لے گا۔ اب پوری تفصیلات احادیث میں موجود ہے کہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ علامات قیامت میں آتا ہے کہ خوشبودار ہوا چلے گی پوری دنیا میں، خوشبودار ہوا، اور جتنے حفاظ ہوں گے، جتنے علماء ہوں گے، روئے زمین پر کہیں بھی اس خوشبودار ہوا سے متاثر ہوں گے اور اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔
اور جو لوگ بچیں گے حدیث پاک میں آتا ہے وہ روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، اور قیامت ان کے اوپر آئے گی۔ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے جتنے نیک بندے ہوں گے اللہ ان کو پہلے اٹھا لے گا، پہلے ہی اللہ پاک اٹھا لیں گے، اور ہوگا یہ خوشبودار ہوا چلے گی اور ایسے لوگ سب اللہ کی جوار رحمت میں چلے جائیں گے۔ قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا اور جو بھیانک چنگھاڑ ہوگی، اس کو سننے والے ایمان والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ پہلے ہی جا چکے ہوں گے، اور روئے زمین پر جو بچیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ تو ہماری سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے پہلے انسان کے لیے اللہ نے حضرت آدم کو نبوت سے سرفراز فرمایا کہ ان کے بعد جو انسان دنیا میں وجود آئیں گے ان کی بھی یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں کل کوئی کہنے والا نہ ہو کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا تو کر دیا تھا لیکن میری رہنمائی کے لیے کوئی تھا نہیں، یہ نہیں کہہ سکے گا کوئی۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر وقت انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایسے حالات، ایسے اسباب، ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان اگر ہدایت پانا چاہے، محنت کرے، اللہ اس کو نواز دے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اسے بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے مکمل کیا۔ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوتے رہیں گے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانے میں، لیکن حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی آخری کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی آمد پر اس سال 1500 سال مکمل ہو رہے۔ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 سال، اور ابھی کیا چل رہا ہے؟ 1447۔ 15 سال مکمل ہو رہے، 1500 سال مکمل ہو رہے آپ کی آمد پر۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، میں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہوں جو اللہ نے ہدیے کے طور پر انسانوں کو عطا کی، مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ 1500 سال مکمل ہو رہے، اور آپ کی نبوت کا یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہماری نجات کا باعث ہے۔ آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اور آپ کی نبوت سے انکار کر کے کسی اور کی نبوت مان کر کے زندگی گزارنا کبھی بھی ہدایت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ نجات کے لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ، اس کے بغیر کسی اور کا طریقہ ہماری نجات کا سبب نہیں بن سکے گا۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔